سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ناظرین آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں سانِ رمضان کی ٹرانسمیشن میں. اب دوبارہ سے چلتے ہیں اپنی خوبصورت سی نعت خواں کی طرف، اور وہ ہم لوگ کو ایک نعت نہیں بلکہ ہم سنائیں گی. ایسا ہی ہے انیسہ؟ جی سنائیے، بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او اللہ دی آمد اللہ اللہ protect me and guide me Allah Allah to your love and mercy Allah Allah Ya Allah don't deprive me Allah Allah from beholding your beauty Allah Allah oh my Lord accept this place Allah Allah حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 حسبي ربي جل الله 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 وہ تنہا کون ہے اللہ اللہ بادشاہ وہ کون ہے اللہ اللہ مہرباں وہ کون ہے اللہ اللہ کیا اونچی شان ہے اللہ اللہ اس کے سب نشان ہے اللہ اللہ سب دلوں کی جان ہے اللہ اللہ حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ 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 افندر گناہ اللہ اللہ عالم پادشاہ اللہ اللہ your ignorant پناہ اللہ اللہ عشت اللہ درد میں بوہ لراما رحملی باغشا گناہ لراما hayre leham akşam sabah laramay hasbi rabbi jallallah allahu allah ma fi qalbi ghayrallah allahu allah hasbi rabbi jallallah allahu allah ya rabbal alamin allahu allah صلی اللہ طه الامین اللہ اللہ بكل وقت وحین اللہ اللہ املا قلبی بالیقین اللہ اللہ ثبتنی علی هذا الدین اللہ اللہ واغفر لی والمسلمین اللہ اللہ حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ 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 او اللہ دی امتی اللہ اللہ protect me and guide me اللہ اللہ to your love and mercy Allah Allah Ya Allah don't deprive me Allah Allah from beholding your beauty Allah Allah oh my Lord accept this praise Allah Allah Hasbi Rabbi Jallallah Allah Allah ما فی قلبی غیر اللہ 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 اللہ
حسبی ربی جل اللہ اللہ اللہ. سبحان اللہ، سبحان ماشاء اللہ، اللہ، حسبی ربی جل اللہ. کیا خوبصورت کلام آپ نے پیش اور کیا. ایسا یہ کہ ان کو دیکھ کر بھی ایسا مجھے لگا جیسے ایجپٹ یا مصر کا نہیں ہوتا، بالکل اوپر سے انہوں نے اتنے بالکل، خوبصورت بالکل طریقے سے ایسا ہے. نبھایا. میری تو خود اپنی یہ بڑی پسندیدہ نشید ہے. اپنے گفتگو کا ناظرین آغاز کریں گے، آغاز نہیں بلکہ سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ہم نے توڑا تھا. اپنے مولانا صاحب سے مولانا اتنا فوکس کر دیا گیا، اللہ پاک نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا اس مہینے کو. آپ کے سوال کے جواب سے پہلے مجھے غنیۃ الطالبین میں لکھی ہوئی ایک بات یاد آ گئی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ رمضان میں 5 لفظ ہیں: را، میم، ضاد، الف، نون. کہنے کو تو یہ رمضان ہے، مہینہ ہے، لیکن ان میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں انوکھی رکھی ہیں جو کسی اور مہینے میں نہیں رکھی. تو وہ انہی کے ذوق نے کھولی ہیں. کہتے ہیں را سے رحمت، سبحان اللہ. را سے رحمت، میم سے مغفرت، ضاد سے جنت کی ضمانت، الف سے انس و محبت، اور نون سے نورانیت. آگے شیخ لکھتے ہیں کہ جو اس مہینے کے اندر اخلاص کے ساتھ پیغمبر کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرے گا وہ رحمت پائے گا، مغفرت پائے گا، جنت کی ضمانت پائے گا، انس و محبت پائے گا، اور آخرت میں نور والا چہرہ لے کے جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. جب اتنی چیزیں رمضان کے اندر رکھ دی ہیں تو ظاہری بات ہے انفرادیت ہے. جس طرح پھول سارے پھول ہیں بالکل لیکن گلاب کی اپنی ایک شناخت ہے، بالکل. اور اسی طرح رمضان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے جو صحائف ہیں وہ ابتدائی رمضان کے دنوں میں اترے. توریت 6 رمضان کو، زبور 13 کو، اور قرآن مقدس 27 یا 24 کو. تو یہ بھی فضیلت ہے. بالکل. اور لیلۃ القدر بھی اسی میں جمع ہے. ان بہت ساری خصوصیات اللہ نے اس مہینے میں جمع کی. یعنی قرآن کی وجہ سے تو اس کو اور زیادہ فضیلت ہے وہ مل گئی کہ قرآن کو اللہ نے رمضان مبارک میں جو ہے وہ اتارنا شروع کیا. بلکہ یوں کہیں کہ رمضان قرآن سے اور قرآن رمضان سے. بالکل ان کا آپس میں بہت گہرا جو ہے وہ تعلق ہے. ہم مولانا صاحب کی طرف چلیں گے. مولانا صاحب سحری کے متعلق جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں جو ہے بہت زیادہ تعلیمات آئی ہیں. اس کی اہمیت جو ہے اس کو ذرا بیان کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سحری کا وقت جو ہوتا ہے اللہ جل جلالہ نے اس کو ایک خاص عظمت اور مقام عطا فرمایا ہے. بلکہ ہر رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے، آخری پہر میں اللہ جل جلالہ اپنی رحمتوں کا خاص نزول اس آسمان دنیا پر کرتے ہیں، جس آسمان دنیا کا نام احادیث میں رقی کہا گیا ہے. رقی اس کا نام ہے. اور اللہ اس آسمان دنیا پر اپنی تجلیات کا نزول فرماتے ہیں رات کا آخری پہر یا سحری کا وقت. اور اللہ کی جانب سے منادی ندا لگا رہا ہوتا ہے، حل من سائل فاعطی، کیا ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو دوں. حل من مستغفر فاغفر له، کیا ہے کوئی بخشش چاہنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں. اور ہے کوئی رزق کے لیے در بدر ٹھوکریں کھانے والا میں اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دوں. یہ رات کا ہر آخری پہر جو سحری کا وقت ہوتا ہے اس وقت اللہ کی جانب سے منادی یہ ندا لگا رہا ہوتا ہے. اور سحری کا وقت ہم یستغفرون، کہ سحری کے وقت وہ اللہ کے حضور وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں مغفرت حاصل کرنے کے لیے. تو سحری کے وقت کو ایک خاص اثر حاصل ہے. اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں کا نزول اس سحری کے وقت فرماتے ہیں اور گناہوں کو معاف کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر روزے کا آغاز بھی وہ ہوتا ہے تو وہ سحری کا وقت اس کا ہوتا ہے کہ سحری کے وقت ہم کھا رہے ہوتے ہیں. تو سحری کے وقت میں جو اللہ نے برکت رکھی ہے اس برکت کا اثر سحری کے کھانے میں بھی ہوتا ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور البرکہ، کہ تم سحری کے وقت کھانا ضرور کھایا کرو اس لیے کہ اس میں برکت ہوتی ہے. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے محدثین نے کہ وہ چھوٹے بچے جو روزہ ابھی نہیں رکھتے، بالغ نہیں ہیں، ان کو بھی سحری کے وقت جگا کر سحری کے کھانے میں شریک کر لیں کہ اس کھانے میں برکت ہوتی ہے. اس برکت کا حصہ ان بچوں کو بھی حاصل ہو جائے گا اور ان کو بھی روحانی جسمانی اعتبار سے یہ برکات حاصل ہو جائیں گی. تو سحری کے وقت میں یہ برکات اللہ نے رکھی ہیں. اچھا مولانا صاحب میرے آپ سے ایک سوال ہے کہ جو رمضان ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی خاص کھانے پینے میں اہتمام فرماتے تھے؟ کوئی خاص چیز جو ہوا کرتی تھی جو کہ خاص طور پہ رمضان افطار کرتے وقت وہ ہوتی تھی، ضرور پسند فرماتے تھے اس چیز کو، اس غذا کو؟ اس کے اوپر تھوڑا سا نظر دوڑائیے گا. رمضان کے بارے میں اصل میں تو حدیث یہ ہے کہ رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. لیکن چونکہ آپ علیہ السلام کی باوجود یہ کہ خاتم الانبیاء ہونے کے باوجود یہ کہ وجہ کائنات
باوجود یہ کہ اللہ کے محبوب پیغمبر ہونے کے، باوجود یہ کہ سارا سسٹم جو اللہ نے بنایا ہے، سجایا ہے، سنوارا ہے، وہ آپ کے لیے ہے، اس کے باوجود بھی آپ کے ہاں یہ تصنع یا بناوٹ نہیں تھی. جو کچھ درپیش ہوتا آسانی سے آپ علیہ السلام اس کو نوش فرما لیتے. کھجور، اسی طرح پانی، زمزم، یہ رمضان میں خاص طور پہ غذائیں تھیں. یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا جو ہے وہ سادہ ہوتی سادہ سادہ ہوتی ہوا تھی بہت کرتی زیادہ. تھی. باوجود یہ کہ وسعتیں تھی، ہے. باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی تھا کہ اگر آپ چاہیں، آپ کی چاہت ہے تو احد پہاڑ سونا بن کے آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہے. سبحان اللہ. لیکن آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو اللہ سے محبت کرے یا غالباً جو مجھ سے محبت کرے، اللہ کمی شما فرمائے، فقر اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور وہ حدیث کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور آپ کی کمر مبارک پر نشانات دیکھ کر رو پڑے. پھر آپ السلام نے پوچھا کہ کیوں روئے؟ تو پوچھا یا رسول اللہ کیسر و کسرا جو دنیا میں ناکام نامراد آخرت کے اعتبار سے، ان کے لیے تو اتنی بڑی آسائشیں، بادشاہیاں، اور جس کو اللہ نے بادشاہ بنا کے بھیجا ہے اس کی کمر پہ نشان ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا عمر اس پہ راضی نہیں ہو کہ وہ دنیا لے لیں اور ہم آخرت لے لیں. بالکل ٹھیک. تو یہ وجہ ہے کہ آپ سادہ نظام اللہ کو جو ہے پسند پسند کرتے کرتے تھے. ہیں. اچھا مفتی صاحب، ہمیں ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین، ہم یہاں پہ ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام عليك سلام عليك سلام عليكم سلام عليك سلام عليك سلام عليكم سلام عليك سلام عليك سلام عليك سلام عليك سلام عليك سلام عليكم سلام عليك سلام عليك سلام عليكم سلام عليك سلام عليك سلام عليكم سلام عليك سلام عليك سلام علیکم. ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ تمام ناظرین کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں انسان رمضان کی ٹرانسمیشن میں. ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہتے سنا کہ جس نے رمضان کا روزہ صرف ایک روزہ بلا عذر چھوڑا اور پھر اس نے سارا سال روزے رکھے تو وہ سارا سال والے روزے بھی اس روزے کی قضا نہیں ہو سکتے جو کہ اس نے رمضان میں ایک روزہ چھوڑا. اللہ بالکل، اکبر. بالکل اتنی بڑی ایسا ہے. وعید، اور ہم لوگ کھلے عام گرمی کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی، روزہ نہیں رکھا، چھوٹی چھوٹی بات پہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں. اسی چیز پہ گفتگو کا آغاز تو ہم نے کر ہی دیا ہوا تھا، تو پھر سلسلہ جوڑتے ہیں اپنے علماء کرام کی طرف. جی مولانا صاحب، آپ سے میں پوچھوں گا کہ رمضان کے حوالے سے عبادات بھی ہیں، مختلف قسم کی عبادات ہیں، تو وہ کون سی ایسی عبادات ہیں کہ جن کی زیادہ تاکید کی گئی ہے رمضان میں یا زیادہ افضلیت جو ہے وہ رکھتی ہیں؟ رمضان کی عبادات میں بطور خاص جو عبادت ہے رمضان میں، وہ پہلی عبادت تو روزہ ہے جو رمضان کے مہینے میں فرض کیا گیا ہے. بے شک. تو رمضان کے روزوں کے علاوہ جو دوسری عبادت ہے وہ تراویح کی عبادت ہے جو رمضان میں سر انجام دی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جو تیسری عبادت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام رمضان کے مہینہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اندر بہت مبالغہ اور انتہا کر دیا کرتے تھے. رمضان میں خرچ بہت کثرت سے کیا کرتے تھے اللہ کے راستے میں، انفاق فی سبیل اللہ. اس کے علاوہ جو رمضان کی عبادات جتنی بھی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری عبادات رمضان میں کثرت سے عبادات کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. ایک حدیث مبارک ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارک کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیہ. جو آدمی رمضان المبارک میں نفل عبادت ادا کرتا ہے، نفل عبادت فرض کے برابر رتبہ پا لیتی ہے. اور جو آدمی ایک فرض رمضان میں ادا کرتا ہے 70 فرائض کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے. تو یوں اگر آدمی عبادات میں غور کرے، جتنے بھی نفل عبادات ہیں وہ فرض کا درجہ پا رہی ہیں،
اور جو فرض عبادات ہیں 70 فرائض کے برابر درجہ پا رہی ہیں. تو رمضان المبارک میں عبادات میں جتنی بھی عبادات ہیں، جتنی بھی اقسام کی عبادات میں، ویسے ہی بہت رغبت اور کثرت سے یہ عبادات سر انجام دینی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ایک یہی بات ہم چلیں گے بھی ننھے منھے بچوں کی طرف. ایسا ہی ہے. چھوٹے مہمان کی طرف دوبارہ سے چلتے ہیں. مجھے شرارتی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. پھر کھڑے ہو جائیے. اسٹینڈ اپ. چلیں بسم اللہ کیجیے. چاند کو توڑ کر جوڑنے والے آ جا، ہم ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں، ہم ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ. لو مدینے کی تجلی سے لگا ہوئے ہیں، لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو اب بتلائے انوار بنائے ہوئے ہیں. کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں. ارے وہ کیا ڈوبے ہیں جو محمد کے طرح ہوئے ہیں. قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں بس انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. حاضر و ناظر نور و بشر و عیب کو چھوڑ رے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کہ ماں کی کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں. کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں. نیزے تے چڑھ کے نیزے تے چڑھ کے قرآن سنائے ہوئے ہیں. یہ بھی سچ ہے کہ وہ گردن بھی کٹائے ہوئے ہیں. اللہ مدینے کی تجلی سے لگا ہوئے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. کیا خوبصورت آپ نعت پڑھتے ہیں اور کیا پیاری آواز ہے. اچھا یہ لاکٹ کس نے دیا؟ دادو لے کر آئی ہے. سب کو لاکٹ اپنا دکھاؤ نا کہ کتنا پیارا لاکٹ ہے. مجھے دو کیا؟ اچھا مریم ہم چلیں گے بھی انیسہ کی طرف. بالکل. اور انیسہ سے جو ہے وہ نعت جو ہے نا سننے کی سعادت حاصل کریں گے. جی انیسہ بسم اللہ کیجیے. بہت خوبصورت سا کلام آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں. صلی علی نبی
سے زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا، مفلس زندگی اس کا دیوانہ ہوں، اس کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منسوب ہوں، اس کا دیوانہ ہوں، اس کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منسوب ہوں، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا، مفلس زندگی ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی، ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی، ان کی چشمے غنی رونق جا بنی، ان کی چشمے غنی رونق جا بنی، چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا، مفلس زندگی جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں،
जगमगाए न क्यों मेरा से दरूं, ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا مفلس زندگی. سبحان اللہ ماشاء اللہ. مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا بے شک. جی ناظرین، اسی خوبصورت نعت کے ساتھ ہم لوگ اپنی گفتگو کا سلسلہ اپنے مولانا صاحب سے دوبارہ شروع کریں گے. مولانا صاحب، میں کچھ پوچھ رہی تھی آپ سے، غذا کے بارے میں پہلے پوچھ رہی تھی. تو ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے لوگوں کا کہ یہ جو برش وغیرہ کر لیتے ہیں اور مسواک وغیرہ، یہ کس حد تک کیا کر سکتے ہیں روزے کے دوران؟ مسواک تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو برش کر لیتے ہیں اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ مسواک میں بھی یہ ہے کہ مسواک کے ریشے جو ہے نا وہ اندر نہ جائیں. ٹھیک ہے. بہتر تو یہ ہے کہ سحری کھانے کے بعد فوری طور پہ کر لیا جائے، کافی وقت ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اور اس کے علاوہ اگر اور یہ جو ٹوتھ برش اور یہ پیسٹ وغیرہ جو استعمال کی جاتی ہے، یہ اگر اندر نہیں، حلق کے اندر نہیں جا رہی. ٹھیک ہے. چلیں اسی صاحب، جہاں پہ ہمیں ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ہم نے ایک بریک لینی ہے. ناظرین، اسلام آباد اور اس کے گرد و نواح میں جو ہے افطار کا وقت ہونے والا ہے. ہم افطار کے بعد آپ سے انشاءاللہ دوبارہ جو ہے وہ ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.